السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یوم عاشورہ کے دن، یوم عاشورہ کو یا عاشورہ کے دن کی جانے والی بدعتیں یا منائی جانے والی بدعتیں۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج سعودی عرب اور دیگر ممالک کے اندر یوم عاشورہ ہے، اور اس دن کی بڑی فضیلت ہے اس ناحیے سے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو۔ اور اس بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے گزشتہ دنوں میں پیش کی جا چکی ہیں، اور بہت سارے ہمارے بھائیوں نے کل اور آج کا روزہ یہاں پر رکھا، اور کل کا دن بر صغیر میں یعنی پاک و ہند میں کل کا دن جو ہے عاشورہ کا دن ہے، یا کل کا دن 10 محرم کا دن ہے۔ تو اس دن کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگوں کو بار بار بتایا جا چکا کہ اس دن روزہ رکھنا ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ اس دن بندہ جو ہے روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے علاوہ عاشورہ کے دن یا یوم عاشورہ کو کوئی اور عمل کرنا یا کوئی اور جو ہے کام کرنا، یہ میرے دوستو نہ تو شریعت سے ثابت ہے، نہ دین سے ثابت ہے، نہ سنت سے ثابت ہے۔ لیکن جب ہم اور آپ اس دن کے اندر منائی جانے والی بدعتوں پر یا اس دن میں کیے جانے والے اعمال پر نظر دوڑاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے ہمارے ایسے مسلمان ہیں جو اس دن انگنت بے شمار بدعت و خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ لوگوں کو بار بار بتایا جا چکا ہے مختلف وسائل کے ذریعے سے، مختلف علماء کرام کے ذریعے سے، کہ ماہ محرم کی جو فضیلت ہے یا یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہے یا ماہ محرم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ اس کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، بلکہ ماہ محرم کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، اس میں روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل ہے، اور عاشورہ کے دن خاص کر کے روزہ رکھنے سے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ماہ محرم کی یا عاشورہ کی فضیلت ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کا تعلق یا اسی طرح سے یوم عاشورہ کی فضیلت کا تعلق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، کیونکہ ان کی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کم و بیش 50 سال کے بعد ہوئی، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ لیکن لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے بجائے کتنی قسم کے یا کتنے طرح طرح کے بدعات جو ہے بدعات اور خرافات انجام دیتے ہیں۔ کتنے ایسے سنی مسلمان ہیں، کتنے ایسے دوسرے مسلمان ہیں جو اس طرح کے بدعات اور شرکیات میں یا اس طرح کے بدعات اور خرافات میں شرکت کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سب ناجائز ہے، یہ سب قطعاً درست نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ
ماہ محرم کے اندر عام طور پر کچھ بدعات انجام دی جاتی ہیں، جس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ماہ محرم کو سوگ اور ماتم کا مہینہ مانا جاتا ہے، لہذا جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے لوگ سیاہ کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، گھروں کے چھت پر، اپنے گھروں کے چھتوں پر، دکانوں پر، گلیوں میں، مسجدوں پر سیاہ اور کالے جھنڈے لٹکانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے نئے کپڑے نہیں سلواتے ہیں، نئے جوتے چپل نہیں خریدتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، مرثیہ خوانی کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، تبرہ کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، صحابہ کرام کو، جلیل القدر صحابہ کرام کو لعن طعن کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جھوٹے اور من گھڑت قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور عورتیں زیورات نہیں پہنتی ہیں اور زیب و زینت نہیں اختیار کرتی ہیں۔ اس مہینے کے اندر عام طور پر جو بدعتیں انجام دی جاتی ہیں، لیکن عاشورہ کے دن 10 محرم کو آپ دیکھیں مسلمانوں کے حالات کہ کس طرح سے اعمال اور کس طرح سے بدعات خرافات انجام دیے جاتے ہیں۔ کاغذ اور بانس کے پھٹھوں کا مجسمہ تیار کیا جاتا ہے، اس کو کربلا کے میدان، بناوٹی کربلا کے میدان میں لے جا کر کے وہاں پر اس کو دفنایا جاتا ہے، اور پھر میلے ٹھیلے کا انتظام ہوتا ہے، ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، کھیل کود ہوتا ہے، جس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شریک ہوتے ہیں، جو اس میں جا کر کے اپنی حاضری درج کراتے ہیں، یا اسی طرح سے تفریح کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں۔ یہ سب میرے دوستو قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ لہذا 10 محرم کو تعزیے کا جلوس نکالنا، انہیں قابل تعظیم سمجھنا، ان سے تبرک حاصل کرنا، تعزیہ کے مجسموں سے تبرک حاصل کرنا، اس کے نیچے سے بچوں کو گزارنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی عمر میں برکت ہوتی ہے، یا ان کو چھونے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، یا ان سے اپنی مرادیں اور منتیں مانگنا، یہ سب میرے دوستو بدعات، خرافات، حتیٰ کہ شرکیات میں سے نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سے 10 محرم کے دن کھچڑا پکانا، حلیم پکانا، پانی کی جگہ جگہ یا شربت کی سبیلیں لگانا، اپنے بچوں کو ہرے رنگ کے کپڑے پہنا کر کے انہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بنانا، اسی طرح سے تعزیوں اور ماتم کے جلوس نکالنا، اور اس میں تفریح کے لیے یا ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کرنا، کھیل کود کی محفلیں منعقد کرنا یا میلے ٹھیلے لگانا اور اس میں حاضری دینا، یہ سب میرے دوستو یوم عاشورہ کی بدعات اور خرافات میں سے، جبکہ بار بار آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ اس دن روزہ رکھنا ہے، اس دن روزہ رکھنا ہے۔ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہ ساری بدعات اور یہ سارے خرافات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے 2 پر والے گھوڑے کا جلوس نکالنا اور اس میں ثواب سمجھ کر کے شرکت کرنا، مرثیہ خوانی اور اسی طرح سے سینہ کوبی کرنا، ماتم اور نوحہ کرنا، شرکیہ کلمات ادا کرنا، بدن کو زخمی کرنا، کپڑوں کو پھاڑنا، اور اظہار غم کی خاطر اس دن غم کا اظہار کرنے کے لیے زیب و زینت نہیں کرنا، اور اسی طرح عمدہ لباس چھوڑ کر کے ننگے سر، ننگے پاؤں اور ننگے بدن رہنا، اور اپنے بدن کو جو ہے چھری سے یا چاقوؤں سے زخمی کرنا، اور اپنے بدن کو پیٹنا یا آگ کے انگار پہ چلنا، یہ سب اس دن کے بدعات اور خرافات میں سے ہیں جس کو لوگوں نے ایجاد کیا، اور اس کو بہت سارے مسلمان ہیں جو دیکھنے کے لیے ذوق اور شوق سے تفریح کے لیے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ سب میرے دوستو اس طرح کی محفلوں میں، اس طرح کے میلے ٹھیلوں میں اور اس طرح کے جلوسوں میں شرکت کرنا یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے 10 محرم کو، یوم عاشورہ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاتحہ اور نذر و نیاز دینا، یہ بھی اس دن کے بدعات اور خرافات میں سے۔ تو میرے دوستو اس دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جو دین اسلام میں جو چیز ثابت ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اور اس دن
جو بدعات اور خرافات یا جو شرکیات یا جو شریعت کے مخالف اور سنت کے مخالف جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان سے دور رہنا اور لوگوں کو اس سے متنبہ کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، کہ جو آدمی اس دین میں ہماری اس شریعت میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو اس میں نہیں تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار، کہ تم دین کے اندر نئے معاملات کی ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ دین کے اندر ہر نئی بات کا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو میرے دوستو، یوم عاشوراء کل ہے، جیسے کہ یہاں پر آج ہے سعودی عرب کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر اور اپنے بر صغیر کے اندر کل ہے، تو ہمیں کل نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو بدعات اور خرافات لوگوں کے درمیان رائج ہے اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن روزہ رکھنے کی توفیق بخشے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بدعات، خرافات اور شرکیات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔